اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردانہ کمزوری یا ایریکٹائل ڈسفنکشن صرف بڑھاپے میں ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے کلینک پر آنے والے مریضوں میں 20، 30 اور 40 سال کے مرد شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے حیران کن اسباب بتاؤں گا جو آپ کی روزمرہ زندگی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مردانہ کمزوری صرف بڑھتی عمر کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہ درست ہے کہ عمر کے ساتھ جسمانی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ اکثر وہ بیماریاں اور طرز زندگی کی عادات ہیں جو عمر کے ساتھ بڑھتی ہے، اور یہ عادات نوجوانی میں ہی شروع ہو سکتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق ایریکٹائل ڈسفنکشن کے علاج کے لیے آنے والے ہر 4 مریضوں میں سے ایک کی عمر 40 سال سے کم ہوتی ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ بیماری مکمل طور پر ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جو جوانی میں بھی ایریکٹائل ڈسفنکشن کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ذہنی دباؤ، اینگزائٹی اور گھبراہٹ ہے۔ کاموں کا پریشر، معیشت اور کاروبار کے مسائل، رشتوں اور تعلقات سے جڑے مسائل، اور پھر پرفارمنس کا خوف دماغ کے وہ سگنلز روک دیتا ہے جو عضو تناسل میں خون کا بہاؤ بڑھاتے ہیں اور استادگی کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا جب دماغ مسلسل فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہو تو جسم قربت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوسری اہم وجہ نیند کی کمی، نیند کا پورا نہ ہونا اور نیند میں بھی جاگنے کا احساس رہنا۔ دراصل ناکافی اور غیر معیاری نیند ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کو کم کر دیتی ہے، اور یہی وہ ہارمون ہے جو جنسی خواہش اور کارکردگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ غلط طرز زندگی بھی اس کی بڑی وجہ ہے، مثلاً سگریٹ نوشی، زیادہ شراب نوشی اور فاسٹ فوڈ خون کی شریانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور چونکہ ایریکشن مکمل طور پر اچھے خون کے بہاؤ پر منحصر ہے، لہذا یہ عادات براہ راست نقصان پہنچاتی ہے۔ بیٹھے رہنے والا طرز زندگی، دن بھر بیٹھے رہنے سے دوران خون کمزور ہوتا ہے اور موٹاپا، ذیابیطس اور دل کی بیماریاں بڑھتی ہیں۔ یہ سب ایریکٹائل ڈسفنکشن کے بڑے اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ بعض بیماریاں بھی اس کا سبب ہو سکتی ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، ڈپریشن، ہارمونی تبدیلیاں وغیرہ، بلکہ ان بیماریوں کے آغاز سے پہلے بعض اوقات ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ کوئی بڑی بیماری جسم پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات مردوں میں دل کی بیماری کی پہلی علامت ہی ایریکٹائل ڈسفنکشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کی مردانہ صحت پہلے ٹھیک تھی اور اب کچھ مدت سے کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو لاپرواہی مت کیجیے اور فوراً اپنے دل کے ٹیسٹ اور معائنہ کروا لیں۔ بعض اوقات جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے باوجود ذہنی اور جذباتی عوامل کی وجہ سے جنسی کارکردگی میں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اکثر ذہنی دباؤ، پریشانی، ماضی کے منفی تجربات، ازدواجی مسائل اور خود اعتمادی کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ مریض اکثر کارکردگی کے خوف اور ناکامی کے خیال میں مبتلا رہتا ہے، جس سے جنسی خواہش اور طاقت متاثر ہوتی ہے۔ اس کیفیت کا بہترین علاج ہومیوپیتھی سائنس میں موجود ہے۔ ہمارے کلینک پر مردانہ کمزوری میں مبتلا مریضوں کا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جائزہ لیا جاتا ہے، جس میں جسم کے 40 سے زیادہ سسٹمز کو چیک کیا جا سکتا ہے، اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس نظام کی خرابی کی وجہ سے یہ کمزوری واقع ہو رہی ہے۔ اگر اس نظام کو درست کر دیا جائے تو یہ مسئلہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں ٹیسٹوں کی بنیاد پر یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا مریض کے لیے ہومیوپیتھی علاج بہتر ہے یا پھر اسے آکوپنکچر علاج کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آکوپنکچر طریقہ علاج جسم کے خاص پوائنٹس پر باریک سوئیاں لگا کر جسم کی مثبت اور منفی توانائیوں کو اعتدال پر لایا جاتا ہے۔ جنسی طاقت اور جنسی فعل کا تعلق گردے کی مثبت اور منفی توانائیوں کے اعتدال پر ہے۔ اس اعتدال میں کسی قسم کی کمی بیشی جنسی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔
इस बिगाड़ का मरकज कोई और उज़्व भी हो सकता है, मसलन जिगर, दिल, निज़ाम असाब, निज़ाम दौरान खून वगैरह। तवानाई के इस अदम तवाज़ुन को आकुपंचर इलाज के ज़रिए आपकी तवक्कुआत से पहले दुरुस्त किया जा सकता है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मर्दाना सेहत का इलाज यूट्यूब के टोटकों, लौंग, दार चीनी और मसाला जात के कहूहे और जड़ी बूटियों के मलगूबूहे से हरगिज़ मुमकिन नहीं। इसके इलाज के लिए मर्ज़ की असल वजूहात और तशख़ीस इंतहाई ज़रूरी है, वरना फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। मेरे क्लिनिक पर ऐसे कई मरीज़ आते हैं जो बाज़ारी कैप्सूलों, हकीमी नुस्खा जात और यूट्यूब टोटकों के इस्तेमाल से मज़ीद कमज़ोरी और पेचीदगियों का शिकार हो चुके होते हैं। ऐसे मरीज़ों के इलाज में ज़्यादा वक्त सिर्फ होता है। अगर मरीज़ इब्तिदाई में दुरुस्त तशख़ीस करवा ले तो इलाज में आसानी हो जाती है। हम तवक्को करते हैं कि इस वीडियो में दी गई अहम मालूमात से न सिर्फ आप इस्तिफ़ादा करेंगे बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। मरीज़ को चाहिए कि अपनी जिनसी कमज़ोरी के बारे में बात करते वक्त शर्मिंदगी और जुर्म के एहसास में मुब्तला ना हो, क्योंकि ये भी एक आम तिब्बी मसला है जैसे दीगर बीमारियां और सेहत के मसाइल होते हैं। जिस तरह मरीज़ दिल, मैदे और शुगर के अमराज के बारे में बिला झिझक डॉक्टर से मशवरा करते हैं, इसी तरह जिनसी कमज़ोरी पर भी बात करना ज़रूरी है ताकि असल वजह मालूम हो सके और बरवक्त दुरुस्त इलाज किया जा सके। खामोश रहना और झिझक महसूस करना बीमारी को बढ़ा सकता है, जबकि एतमाद के साथ बात करने से मरीज़ जल्द सेहतयाब हो सकता है।